تعدد ازواج۔ اسی طرح اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کو بھی تہذیب جدید نے بڑے زور شور کے ساتھ جہالت اگنورنس کا قانون قرار دیا ہے، مگر تجربے نے ظاہر کر دیا ہے کہ اسلام کا یہ اصول سماجی ضرورت کے مطابق ہے۔ یہ سماج میں پیدا ہونے والے مسئلے کا حل ہے، نہ کہ حکم جس پر عمل کرنا ہر وقت ضروری ہو۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ سروے بتاتے ہیں کہ باعتبار پیدائش عورت اور مرد کی تعداد تقریباً یکساں ہوتی ہے، یعنی جتنے بچے تقریباً اتنی ہی بچیاں، مگر شرح اموات مورٹیلٹی کے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے درمیان موت کی شرح زیادہ ہے۔ یہ فرق بچپن سے لے کر آخر عمر تک جاری رہتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 1984 کے مطابق عمومی طور پر موت کا خطرہ عمر کے ہر مرحلے میں عورتوں کے لیے کم پایا گیا ہے اور مردوں کے لیے زیادہ۔ In general, the risk of death at any given age is less for females than for males. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا والیوم 7 پیج 37۔ اکثر حالات میں سماج کے اندر عورتوں کی تعداد کا زیادہ ہونا اور مردوں کی تعداد کا کم ہونا مختلف اسباب سے ہوتا ہے۔ مثلاً جنگ، پہلی عالمی جنگ 1914-18 میں 8 ملین سے زیادہ فوجی مارے گئے۔ شہری لوگ جو اس جنگ میں ہلاک ہوئے وہ اس کے علاوہ ہیں، یہ زیادہ تر مرد تھے۔ دوسری عالمی جنگ 1939-45 میں 6.5 کروڑ آدمی ہلاک ہوئے یا جسمانی طور پر ناکارہ ہو گئے۔ یہ سارے لوگ زیادہ تر مرد تھے۔ عراق ایران جنگ میں 1979-88 میں ایران کی 82,000 عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ عراق میں ایسی عورتوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے جن کے شوہر اس 10 سالہ جنگ میں ہلاک ہوئے۔ اسی طرح مثال کے طور پر جیل اور قید کی وجہ سے بھی سماج میں مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ کو موجودہ زمانے میں دنیا کی مہذب ترین سوسائٹی کی حیثیت حاصل ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ امریکہ میں ہر روز تقریباً 13 لاکھ آدمی کسی نہ کسی جرم میں پکڑے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تعداد وہ ہے جو لمبی مدت تک کے لیے جیل میں ڈال دی جاتی ہے۔ ان سزا یافتہ قیدیوں میں 97% مرد ہی ہوتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا والیوم 14 جلد 14 صفحہ 1102۔ اسی طرح جدید صنعتی نظام نے حادثات کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ موجودہ زمانے میں حادثاتی موتیں روزمرہ کا معمول بن گئی ہیں۔ سڑک کے حادثے، ہوائی حادثے، کارخانوں کے حادثے اور دوسرے مشینی حادثے ہر ملک میں اور ہر روز ہوتے رہتے ہیں۔ جدید صنعتی دور میں یہ حادثات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب سیفٹی انجینئرنگ کے نام سے ایک مستقل فن وجود میں آ گیا ہے۔ 1967 کے اعداد و شمار کے مطابق اس ایک سال میں 50 ملکوں کے اندر مجموعی طور پر
1,75,000 حادثاتی موتیں واقع ہوئیں، یہ سب زیادہ تر مرد تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 16 صفحہ 137۔ صنعتی حادثات کی موتوں میں سیفٹی انجینئرنگ کے باوجود پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی حادثات جتنے 1988 میں ہوئے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح تمام صنعتی ملکوں میں مستقل طور پر اسلحہ سازی کے تجربات ہو رہے ہیں، ان میں برابر لوگ ہلاک ہوتے رہتے ہیں۔ ان ہلاک شدگان کی تعداد کبھی نہیں بتائی جاتی، تاہم یہ یقینی ہے کہ ان میں بھی تمام تر صرف مرد ہی ہیں جو ناگہانی موت کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے مختلف اسباب کی بنا پر عملی صورتحال اکثر یہی ہوتی ہے کہ سماج میں عورتوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہو اور مردوں کی تعداد نسبتاً کم ہو جائے۔ دنیا کی آبادی میں مرد اور عورت کی تعداد کے فرق کو بتانے کے لیے یہاں کچھ مغربی ملکوں کے اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 1984 سے لیے گئے۔ کنٹری نمبر 1، آسٹریا، میل 47.7%، فیمیل 52.93%۔ نمبر 2، برما 48.81%، میل، فیمیل 51.19%۔ نمبر 3، جرمنی 48.02%، میل، فیمیل 51.90%۔ نمبر 4، فرانس 48.99%، میل، فیمیل 51.01%، فیمیل۔ نمبر 5، اٹالی 48.90%، میل، فیمیل 51.11%۔ نمبر 6، پولینڈ 48.61%، میل، فیمیل 51.39%۔ نمبر 7، اسپین، میل 48.94%، فیمیل 51.06%۔ نمبر 8، سوئٹزرلینڈ 48.67%، میل، فیمیل 51.33%۔ نمبر 9، سوویت یونین 46.59%، میل، فیمیل 53.03%۔ نمبر 10، یونائٹڈ اسٹیٹس 48.58%، میل، فیمیل 51.24%، فیمیل۔ انڈیا کے حوالے سے اس کی تفصیل جاننا ہو تو انڈیا ٹوڈے 15 نومبر 1978 کی 8 صفحات کی باتصویر رپورٹ ملاحظہ فرمائیں، جو اس بامعنی عنوان کے تحت شائع ہوئی ہے کہ بیوائیں انسانیت کا برباد شدہ ملبہ۔ ویڈوز، ریکس آف
ہیومینٹی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ یہ فاضل عورتیں جنسی آوارگی یا معاشرتی بربادی کے لیے چھوڑ دی جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے ایسے مردوں کے ساتھ ازدواجی رشتے میں وابستہ ہو جائیں جو ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ عدل کر سکتے ہوں۔ مذکورہ بالا دو ممکن صورتوں میں سے اسلام نے دوسری صورت کا انتخاب کیا ہے، یعنی مخصوص شرائط کے ساتھ کچھ مردوں کے لیے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت۔ تعدد ازواج کا یہ اصول جو اسلامی شریعت میں مقرر کیا گیا ہے، وہ دراصل عورتوں کو مذکورہ بالا قسم کے بھیانک انجام سے بچانے کے لیے ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیے کہ عملی طور پر کوئی عورت کسی مرد کی دوسری یا تیسری بیوی بننے پر ہنگامی حالات ہی میں راضی ہو سکتی ہے، نہ کہ معمول کے حالات میں۔ بظاہر یہ ایک عام حکم ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ حکم دراصل ایک سماجی مسئلے کے عملی حل، یعنی پریکٹیکل وزڈم کے طور پر وضع کیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب تعدد ازواج، مطبوعہ گڈ ورڈ بکس، نئی دہلی۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 224۔